एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी तेरे बिन ड्रामे की 45 एपिसोड का रिव्यू लेके मैं आ गई हूँ। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ और शॉर्ट रिव्यू की तरफ। तो जी चलिए, सबसे पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मरियम जो है उसके पास माँ बेगम जो है कि उसे डांट रही थी। तो भाई वहाँ पे माँ बेगम से मरियम ने कहा था कि भाई मैं जब तक कि रुखसत नहीं होंगी, जब तक कि जो है आप मीरब को वापस नहीं लेके आ जाती। आखिर उसका कसूर क्या है? ये सारी गलती मेरी थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अब वो जाके मुर्तसिम भाई से मोहब्बत करने लगी थी, अब वो जाके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हुई थी। और आपने क्या किया? आपने भाई से उसकी मोहब्बत छीन ली। आप प्लीज़ मीरब को वापस लेके आ जाएँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ, प्लीज़ मीरब को ले आएँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। एंड टाइम तक वो मुझे समझाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। आप प्लीज़ मीरब को लेके आ जाइए। तो खैर वो ये सब बोल रही होगी तो माँ बेगम जो है उसको भी रोना आ रहा होगा कि भाई मेरे की सज़ा आप मीरब को नहीं दे सकती, ये सब जो वो कहती है। तो भाई माँ बेगम का ये सीन के बाद दिखाते हैं भाई कि यहाँ पर अब जो मीरब है इसकी फ्रेंड आ जाती है और इसके पास आके वो पूछती है कि क्या हुआ। तो भाई मीरब उसको सब कुछ बता रही होती है। तो यहाँ जो है मीरब को मुर्तसिम के लिए बात करते हुए देख के उसकी फ्रेंड को रियलाइज़ होता है कि यार मीरब तुम तो मुर्तसिम से प्यार करने लगी हो। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मीरा बार बार कह रही होती है कि भाई वो मुझसे इतना प्यार करता था पर उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ये वो। और उसको फिर जो है वो सीन भी याद आता है कि भाई यहाँ पर रोहेल ने जो उसे कहा होता है कि जो है वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी इसलिए की अपने ख़ानदान की वजह से और इस ख़ानदान की इज़्ज़त की वजह से वो तुमसे रिश्ता निभाएगा। खैर मीरब जो है वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है रोहेल का क्या होगा, रोहेल तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है अगर तुम मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगे। तो खैर फिर यहाँ पे मीरब जो है इसके साथ बाहर आ रही होगी। बाहर का सीन दिखाएंगे भाई, जब ये घर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे खड़ा होगा रोहेल। अब रोहेल को जो है वो देख के फ़ौरन मीरा को कहेगा कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता था और फाइनली तुम आ गई। तो यहाँ पे मुर्तसिम भी आ जाएगा। मुर्तसिम इन लोगों को साथ देख के हो जाएगा बहुत शौक कि यार ये क्या सीन है, मतलब मीरब को मैंने इतना समझाया था उसके बावजूद ये जाके मिली है रोहेल से। अब यहाँ रोहेल के साथ गाड़ी में बैठते हुए देख के मुर्तसिम को खून खोल रहा होगा। मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, वो गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। तो भाई मुर्तसिम को वो सीन याद आएगा कि भाई उसने कहा था कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ऊपर से कूद जाओ। तो मीरब को रोका था कि बस वादा कर लो मुझसे कि आइंदा तुम रोहेल से कभी नहीं मिलोगी। तो मीरब ने इसके पास आके कहा था भाई इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि ज़िंदा रहूंगी तो वादा ज़िंदगी भर निभाना पड़ेगा। ये कह के उसने धक्का दिया था मुर्तसिम को और चली गई थी। मुर्तसिम ये सीन याद करके बहुत सैड होगा और फिर अपनी गाड़ी लेके जाएगा रोहेल की गाड़ी के पीछे। अब यहाँ दिखाएंगे भाई कि रोहेल के साथ ये बैठी हुई बातें कर रही है। तो रोहेल बार बार इससे यही बात कह रहा है कि भाई तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, मुझे जो है इसने सब कुछ बता दिया हमारी फ्रेंड ने, मतलब इस लड़की ने, कि भाई तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ। तो अच्छा तुमने फ़ैसला बहुत अच्छा किया, अब तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और फिर हम लोग शादी करेंगे। फिर मुर्तसिम फिर ये जो रोहेल है इसको फिर ये बात बोलेगा कि यार जो तुम लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ था वो अभी भी काम वो है ना, मतलब चल रहा है एग्रीमेंट। मतलब उसको यही डर है कि भाई कहीं मुर्तसिम के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। यहाँ जो है मीरा मुर्तसिम की बातों को याद कर रही होगी कि भाई मुर्तसिम का मैंने कैसे भरोसा तोड़ा। मुर्तसिम एंड में भी कह रहा था तुम एक दफ़ा मना कर दो मैं सबको झुटला दूंगा, पर मीरा ने जो है कहा कि नहीं ये सब जो है ये सब कुछ सच है। तो यहाँ मुर्तसिम की ये बातें याद करके मीरा को जो है दिखाएंगे सैड। और यहाँ हया का सीन भी दिखाएंगे, हया तो यही सब चाह रही थी। खैर यहाँ पे मीरा जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी उसमें खोई हुई होगी यादों में। और यहाँ पे रोहेल अपनी पक पक कर रहा होगा कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और जो है फाइनली तुम आ गई हो, बस अब जल्दी से इस चैप्टर को क्लोज करो और फिर हम करेंगे शादी। तो भाई यहाँ पर जो है बड़े मज़े का सीन आएगा कि हम मुर्तसिम की एंट्री दिखाएंगे और मुर्तसिम आते के साथ ही सामने खड़ा हो जाएगा मीरब के। अब मीरब जो है रोहेल से बात तो कर नहीं रही होगी, खामोश होगी, लेकिन एकदम से इसकी नज़र पड़ेगी सामने, तो सामने मुर्तसिम को देख के हक्का बक्का रह जाएगी। खैर फिर उसके बाद जो है मुर्तसिम इसको देख के अजीब सा, मतलब जो एक फेस होता है ना कि बहुत ही गिरी हुई हरकत करी है बेगम तुमने, वो इसको इस तरह से देखेगा और पलट के जाने लेगा। तो रोहेल भी देख लेगा कि भाई यहाँ पे मुर्तसिम आ गया। तो मुर्तसिम जैसे ही जान लेगा तो मीरा पीछे से भागती हुई जाएगी और मुर्तसिम को रोकेगी कि रुको मेरी बात सुनो, तुमने मुझे घर में ही बोलने का मौका नहीं दिया था, अब भी नहीं, पहले मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। तो मुर्तसिम कहेगा मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया, अब तुम क्या बोलोगी और क्या मतलब सुनूँ मैं, मतलब आंखों का देखा तो नहीं झुटला सकते। तो कहेगी नहीं मुर्तसिम मेरी बात सुनो, तुम्हें सुनना होगा, तुम उस दिन भी नहीं सुना। तो मुर्तसिम कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, और जो है आंखों से देख लिया काफ़ी है कि मुर्तसिम गुस्से में वहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड भी देख रही होगी, रोहेल भी देख रहा होगा और मीरब जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी कि यार तुमने मुझे अपनी सफाई पेश करने का भी मौका नहीं दिया। मुर्तसिम जो है वो कहेगा कि भाई अब क्या बोलूँ मैं तुम्हें,
تم انجوائے کرو اپنا لنچ، میں جا رہی ہوں کہ مرتسم وہاں سے چلا جائے گا۔ اب میرب جو ہے ظاہر سی بات ہے اسے بھی ہو گئی ہے مرتسم سے محبت، تو بھائی وہ ہلکا سا رونے والا فیس ہوگا، تو یہاں پہ روہیل اور اس کی فرینڈ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بولے گا روہیل کہ کیا کہہ رہا تھا وہ، تم نے اس کو بتایا کہ بھائی تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، کہے گی وہ مجھے شاید وہ لینے آیا تھا، تو کہتا ہے تم نے بتایا نہیں کہ تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تو یہاں پر میرب بولے گی شاید میرے زندگی کسی حصے میں جو مرتسم کا حصہ ہے وہ حصہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے، مطلب کہ سیدھی سی بات ہے، صاف صاف کہہ رہی ہے کہ مجھے مرتسم سے محبت ہو گئی ہے، وہ حصہ اچھا لگنے لگا ہے شاید زندگی کا جس میں مرتسم ہے۔ یہ کہہ کے میرب بھی اس کے پیچھے چلی جائے گی، خیر اتر کے چلی جائے گی یہاں سے۔ اب روہیل جو ہے اس کا بن جائے گا سڑا سا منہ، روہیل پتہ نہیں دوبارہ آیا ہی کیوں یار، یہاں پہ میرب ہی غلط ہے، یقین جانے میرب کی اتنی بڑی غلطی ہے، جب تم یہاں آئی ہو تو روہیل آیا ہے تو بولو کہ بھاڑ میں جاؤ مجھے نہیں ملنا۔ خیر یہاں ماں بیگم کا سین دکھائیں گے، ماں بیگم جو ہے پریشان گھوم رہی ہوئی کہ بھائی یہ کہاں پر ہے، مرتسم ماسی سے ہی پوچھے گی تو بھائی یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہے مرتسم کا ہے، مرتسم آ کے آئے گا تو ماں بیگم بولے تم کہاں گئے تھے، گاؤں تھے، وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا تم کراچی گئے تھے، تو کہے گا نہیں، تو پھر بھائی یہاں پہ ماں بیگم سے کہے گا کہ کیا کام ہے آپ کو وہ بتائیں، تو وہ کہے گا تو نہیں گئے تھے کراچی تو اب جاؤ اور میرب کو لے کر آؤ، تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرب نہیں آئے گی، تو وہ کہے گا نہیں میرب کو تم ہی چھوڑ کے آئے تھے تم ہی لے کے آؤ، تو کہے گا میں ہی کہہ رہا ہوں اب میرب یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ اب یہ سین حیا چھپ چھپ کے سن رہی ہیں، حیا کا تو کام ہے پیچھے جو ہے چھپ چھپ کے باتیں سننا، اور حیا بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ بھائی میرب کا چیپٹر ہو گیا ہے کلوز۔ یہاں پہ ماں بیگم کو منع کر کے مرتسم نکل جائے گا سیدھا پتلی گلی سے، دوسرا اٹھ کے سیدھا کمرے میں چلا جائے گا، اور یہاں پہ حیا جو ہے چھپ چھپ کے باتیں سن رہی ہوگی، اور پھر اس کو حیا کو جو دکھائیں گے کہ بھائی یہاں پر پھر ماں بیگم کو دکھائیں گے کہ بھائی یہاں سے جیسے ہی جائے گا مرتسم تو ماں بیگم کو سین یاد آئے گا کہ کس طرح سے وقاص نے اس کو ذلیل کیا تھا کہ آپ اپنی پرورش، پہلے تو مریم کا سین یاد کرے گی، مریم نے کہا تھا کہ میں رخصت ہی نہیں کروں گی، میں جاؤں گی نہیں اس گھر سے اگر میرب واپس نہیں آئے گی۔ پھر بھائی یہاں ماں بیگم پریشان ہوگی تو یہاں پر آ جائے گی حیا اور آئے کہے گی یہ ماں بیگم آپ کیا کر رہی ہیں، آپ میرب کو واپس کیوں لانے کا بول رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو ماں بیگم کہے گی کہ مجھے سب یاد ہے، تو کہے گی آپ کو نہیں پتا کہ مطلب کیا یہ سب مطلب کس کی وجہ سے ہوا، میرب کی وجہ سے ہوا نہ، جو ہے میرب یہ سب مریم بھی مطلب اس کا دماغ بھی خراب ہوا، اگر میرب چاہتی تو مریم کو روک سکتی تھی اور لا کے آپ کے پاس بولتی کہ بھائی ماں بیگم یہ بھاگ رہی تھی، اور آج اگر میں اس کی جگہ ہوتی میں تو اپنے خاندان کی عزت نہیں خراب ہونے دیتی اور لا کے آپ کے سامنے مریم کو رکھتی کہ مریم جو ہے بھاگ رہی تھی۔ تو ماں بیگم کہے گی بس رہنے دو، مجھے خوب اچھے سے پتہ ہے کون کتنا اچھا ہے کون کیسا ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے مت بتاؤ، اور یہاں اس کو جو ہے وہ چپ کرا دی۔ وہ بولے گی ماں بیگم آپ نہیں، آپ میرب کو واپس نہیں لا سکتے ہو، کہے گی ہاں چاہتی تو میں بھی یہ ہوں پر میں کیا کروں، مطلب میں نے اس لیے مرتسم سے کہا کہ اس کو لے آؤ، کہیں مرتسم کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں اس کی بیگم کو مطلب اسے میں اپنی بیٹی کی پڑھی اور اس کی بیگم کو اس کے نہیں پڑھی اس کی بیگم کی۔ پھر یہاں ماں بیگم سین یاد کرے گی کس طرح سے وقاص نے ذلیل کیا تھا کہ بھائی آپ نے اپنی پرورش، آپ نے کیسی پرورش کری ہے، آپ نے اپنی پرورش دیکھی ہے، مطلب آپ نے اپنی بیٹی کو ڈرا کے رکھا ہے، اور میری پرورش دیکھی میں نے اپنی بچی کو ایسے رکھا ہے، وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ ماں بیگم یہ سب یاد کر کے بہت سیٹ ہو رہی ہے۔ اب یہاں مرتسم کا سین دکھائیں کہ بھائی مرتسم جو بیچارہ اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو روہیل کے چکر میں یہ کمرے میں آ کے اپنی شادی کا سین یاد کرے گا، کیسے میرب نے کہا تھا کہ بھائی میں بیڈ پہ سوں گی اور تم جو ہو یہاں نہیں سو گے، تو مرتسم غصہ ہوا تھا کہ بھائی کیا مطلب ہے، میں ہمیشہ بیڈ پہ سویا ہوں، میں تو نہیں کہیں اور سو سکتا، تو وہ کہے گی آج سے تم بیڈ پہ سو گے۔ مرتسم یاد کر رہا ہوگا پھر میرب نے کیسے کہا تھا کہ بھائی یہ میری جگہ ہے اور تم جاؤ وہاں صوفے پہ سو، تو بھائی مرتسم یہاں جو بڑے مزے کے سین ہوئے تھے یہ سارے سین دکھائیں گے کہ بھائی یہاں پہ مرتسم بار بار بیڈ دیکھ رہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس سین کہ بھائی میرب نے کیسے ناراضگی بھی ہو رہی تو تکیہ دے کہتی تھی جاؤ بھائی جا کے صوفے پہ سو۔ خیر اس پہ بڑی میمز بنی ہیں، بہت زبردست سین ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے بیڈ کو لے کے کہ بیڈ پہ سونے کے۔ اب یہاں پہ جو ہے مرتسم جو ہے وہ سارے سین یاد کر رہا ہوگا اور بیچارہ سیڈ ہو رہا ہوگا، یار مرتسم کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، مجھے بھی بہت برا لگ رہا ہے۔ پھر یہاں پہ دکھائیں گے تو بھائی مرتسم کے چوٹ لگ گئی تو میرب نے بیڈ دے دیا تھا کہ بھائی تم بیڈ پہ سو جاؤ، تو وہ صوفے پہ سو رہی تو مرتسم کہتا ہے یار سو جاؤ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، تو کہے گی کوئی نہیں مجھے نہیں سونا، تو وہ ایگریمنٹ والی بات کی تھی بھائی ایگریمنٹ رکھ کے سو جاؤ پر سو جاؤ آرام سے۔ پھر میرب کو نیند نہیں آئی تھی صوفے پہ تو آ کے واپس یہاں سو گئی تھی۔ اب یہاں جب وہ سوتے ہوئے سین منہ پہ اس کے بال آ رہے تھے تو مرتسم وہ سین یاد کرتا ہے کہ بھائی اس نے کہا کہ چلو اس کی نیند خراب ہو رہی ہے پھر اس سے بال ہٹا دوں، اور بال ہٹانے لگا تھا تو میرب کی کھل گئی تھی آنکھ، جس پہ مرتسم ڈر گیا تھا کہ اب تو میری خیر نہیں، یہ لڑاکو میرے گلے میں آ جائے گا، اور واقعی میرب اٹھ کے بیٹھ گئی تھی اور بہت لڑی تھی کہ بھائی تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے ٹچ کرنے کی، تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تمہاری نیند خراب ہوئی تھی، تو میں منہ پہ بال آ رہے تھے اس لیے میں نے تمہارے بال ہی سے ہٹائیں اور کیا کر دیا، کون سا کھا گیا ہوں تمہیں، تو وہ کہے گی کہ تم نے کیوں مجھے ٹچ کیا، تو کہے دماغ ٹھیک رکھو، صرف بالوں کو ہی ہاتھ لگائے کیا ہو گیا۔ تو یہاں پہ مرتسم وہ چیزیں یاد کر رہا ہوگا میرب نے کیسے اسے ڈانٹ کے کہ تم نے مجھے ٹچ بھی کیوں کیا، میرے بالوں کو بھی ٹچ نہیں کیا، دھکا دے دیا تھا، اس کے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا تھا تو سوری کر رہی تھی، تو مرتسم جو ہے وہ سین یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یار
سب یادیں ہی رہ گئی ہیں. سو بیڈ دکھ رہا ہوتا ہے بار بار کہ بھائی زیڈ سے ہوتا ہے بیڈ پہ تو میرب کا قبضہ تھا اور یہ جناب صوفے پہ سوتے تھے. پھر وہ سین یاد کرے گا کہ بھائی یہاں پر جو مرتسم ایک دفعہ سو گیا تھا یہاں پہ بیڈ پہ, تو میرب نے کتنا بوال مچایا تھا کہ بھائی تم یہاں پہ کیوں سو گئے, اور تب تمہیں پتہ ہے بیڈ میرا ہے, تمہاری ہمت کیسے یہاں لیٹنے کی, اٹھو اٹھو, اور بدتمیزی کی تھی کہ ایگریمنٹ بھول گئے. تو کہہ گئے بھائی ایگریمنٹ رکھ لو یہاں, لیکن سونے دو. مرتسم غصے میں اٹھ کے چلے گیا. تو یہ سب سین یاد کر رہا ہوگا, بہت سیڈ ہو رہا ہوگا. پھر بھائی یہ ہے کہ مرتسم جو ہے, اچھا ایک اس میں ایک سین تھا جس میں مجھے سلمان خان میں ملتا ہوا لگ رہا تھا مرتسم. تو جی میں نے جو ہے وہ سین جو ہے تھوڑا لانگ روکوں گی, آپ لوگ بھی دیکھیے گا. بہت زیادہ اس میں مرتسم کا فیس جو ہے سلمان خان سے بھی مل رہا ہے اس سین میں, جو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. شاید وہ سین ابھی آئے گا, مطلب آپ لوگ دیکھیے گا میری ویڈیو میں ایک سین میں یہ سلمان خان میں ملتا ہوا لگ رہا تھا بہت زیادہ. تو میں نے کہا چلو اپنے ویورز کو بھی دکھائیں کہ بھائی ہمارے یہاں بھی سلمان خان سے کم ہیرو نہیں ہے. خیر آپ لوگوں کو میرے ڈرامے کا ریویو کیسا لگا مجھے لازمی بتائے گا. پسند آئے تو لائک کر دے گا, اور جو نیو ہے چینل سبسکرائب کر دے گا. اور بھائی یہیں پہ ہو گیا تھا ڈرامہ ختم. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ریویو بہت پسند آئے. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.